اور اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا۔ اب سنیے حج والا قصہ۔ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباحثے کی دعوت کو قبول کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا، ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں، اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال۔ اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا۔ جی پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں۔ جی اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے۔ جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں، اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں۔ چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے، درست، اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دیے ہیں۔ ہاں کچھ لگے پاؤں کے نیچے۔ ایک قیامت برپا تھی، اور ریکارڈڈ ہے یہ بات۔ اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا، ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں، اس لیے آج تو فیصلہ کر دے۔ تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا۔ مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون میڈیا جو ہے اخبارات وغیرہ میڈیا یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات میں، ہوئی ہے، آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے، اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک، آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے، سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں، خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں، اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے، لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں۔ اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا؟ جل کے جی بالکل۔ تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب، اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا، اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا۔ مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا، آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے، اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی جو نشریات ہیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا جو ہوئی ہے بھائی، مبالغہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ ہوا۔ بالکل آتی ہے۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں نشریاتی میں تو آئے گی سر۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا، جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا، میں نے کہا دیکھیں جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے۔ تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے کہ یہ مباحثے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے اچھالیں۔ چنانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا، لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو میں حیران رہ گیا۔ اسی جگہ جہاں
دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے، خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو غضب نہیں پہنچی، اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے۔ اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا۔ تو جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ اتفاقاً نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ بھائی۔ سر کوئی اگر غلطی ہے میں معذرت۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اور بھائیوں سے بھی اگر کوئی میں نے غلط بات کی ہو تو آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا، آپ کی کہنے کی وجہ سے میں نے بیان کر دیں۔ سر میں ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں، اکثر ہم بیٹھتے رہتے، تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے، بس دیکھ لیں۔ ہاں تو دیکھ لیں۔ میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ اگر چھٹی نہ ملی کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ؟ اوکے سر، تھینک یو۔